عربی کے جتنے بھی القابات ہیں وہ جو مجھے نہیں آتے وہ سارے ایڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے فرمایا کہ افضل وڑائے جو مرزائیاں نو اپنی بہن پیش کرے گا. تو ہاں یہ یہاں تک صورتحال ہوئی. میرا اس کے بعد بھی کوئی بات ہوئی؟ میرا اس وقت تک اس ڈبیٹ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا. کل تک، البتہ کل جب ان دونوں نے دوبارہ شاہد بھٹی صاحب امن نذیر صاحب کی بات کمپلیٹ کر دینا تاکہ وہ والی بات وہ والا فیکٹر بیچ میں سے نکل ہی جائے. اچھا اب اگلی بات سن لیں. کل شاہد بھٹی صاحب کی براڈ پہ جب دونوں نے ٹرمز اور کنڈیشنز طے کرنی تھی اس وقت انہوں نے مجھے ضرور کہا کہ آپ وہاں پہ آ جائیں، ہم نے ٹرمز اور کنڈیشن طے کرنی ہے، ہم آپ کی موجودگی میں ٹرمز اور کنڈیشنز طے کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے افضل وڑائج کا بیانیہ. الف سے یہ تھا کہ جتنی میری انوالومنٹ ہے ٹرمز اور کنڈیشن تھی وہ میری بالکل ہے. انہوں میں اون کرنا وہاں تے لل کر کے کرنا وہاں. اچھا جی میری ہوں تھوڑی چھوٹ لے گل جی جس تک یہ کہ افضل وڑائج کوئی ڈبیٹس جڑی ہے نا ارینج کروا رہا. اگر افضل وڑائج کروا سکتا ہوں تو ہن تک میری کروا دیندا راجہ تعلق پہلی گل دوجی گل یہ جی کہ علامہ امن نذیر صاحب قبلہ نے جو بات کہی تھی اس کی جو ہے وہ میں نے خود سنی. عابد حسین بھائی نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ کو کہا کہ عامر بھائی نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا کہ یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ فیکٹر تو اس میں سے نکل گیا. اس وقت تک میرے علم میں وہ بات نہیں تھی، وہ بات ختم ہوگی میری طرف سے. عامر نذیر صاحب کچھ بھی نہ کہیں تو میری طرف سے ختم ہے، کیونکہ میرا اعلان ہے کہ میں کسی مسلمان نال بھی لڑائی جھگڑا ویر بغض مخاصمت میری طرف بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جدوں گل ہوئے گی کہ میں ڈبیٹ ارینج کرائی ہے ادوں گل میں پوری دساں گا کہ ڈبیٹ ارینج کیویں ہوئی. جی یہ وہ امن نذیر صاحب کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، میں نے کہا ان کا فیکٹر نکل جائے، ان کی پہلی بھی اور دوسری بات بھی آ جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو بھی بات ہے. ایک یک طرفہ جو ہے نا وہ لوگ ان کے بارے میں چیزیں ازیوم نہ کرنے لگ جائیں. تو یہ چیز اچھی ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ بیان کر دی جائیں. باقی جہاں تک رہی ڈبیٹ کی، اگر ان دونوں نے باہمی مشاورت سے اپنے ساتھ جو ہے وہ مشاورت سے کر لی ہیں چیزیں ڈیسائیڈ کر لی ہیں تو کہ ہم دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے. لیکن میں صرف اتنا چاہوں گا افضل وڑائج بھائی کہ یہ جو موضوع ہے نا پھر میں کہنا میں تساں کہنا نہ بھائی وہ مانتے نہیں. میرا اس ساحل صاحب اب تک آپ کو یہ بات واضح اور کلیئر ہو جانی چاہیے. میرا اس ڈبیٹ کے موضوع، اس کے کنڈکٹ ہونے، اس کے ٹائمنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دو آزاد خود مختار لوگوں نے آپس میں موضوع طے کر کے، ٹائم طے کر کے، وقت دن طے کر کے یہ کیا ہوا ہے. اس کا نہ تو میں رکھوانے میں ہوں، نہ میں کینسل کروانے میں ہوں، نہ میں ماڈیفکیشن کوئی کروا سکتا ہوں، کیونکہ میرا تو اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. بات کمپلیٹ ہو جائے ان کی اطفال صاحب، میں آپ کی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں. بڑائی صاحب کیا ام رباب نے یا راجہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے یا انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ آپ یہ لائیو ہوسٹ کریں یہ والی؟ جی ڈبیٹ کی مطلب 4 بجے ہے اور یہ میں ویسے ہی کر رہا ہوں کہ میں فارغ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا یا خود آپ نے سجیسٹ کیا خود کے لیے؟ یہ کون سا ساحل صاحب دیکھیں اب آپ ویسے میں انفارمیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ اب آپ غیر ضروری طور پہ دیکھیں ایک کٹا کھول رہے ہیں کہ میں 4 بجے کا انتظار کر رہا ہوں. تو میں نے سوچا کہ یار یہ میں براڈ آن کرتا ہوں چلو 4 بجے تک، اس کے بعد پھر 4 بجے کے قریب میں کریش کرتا ہوں. بڑا صاحب مجھے یہ اس وجہ سے جاننا ہے تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ آپ کی لائف پہ ڈیبیٹ ہونی ہے یا کسی اور کی لائف پہ ڈیبیٹ ہونی ہے. نہیں یہ شاہد بٹی کی براڈ کے اوپر ہونی ہے. میں تو 4 بجے کے انتظار کر رہا ہوں صرف. تو میں یہ اسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ نے لگایا ہوا پوسٹر، میں اسی وجہ سے آپ سے پوچھا ہے. یہ پوسٹر میں نے لگایا ہے کہ اس وقت یہ ڈیبیٹ ہونے لگی ہے اور میں اس کے اوپر جنرل سی گپ شپ کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں کہ چلو 4 بجے تک آپس میں کوئی چھوٹی موٹی بات کرتے ہیں. یہ اتنا ہی. ٹھیک ہے. آپ نا جب تھوڑا سا کوئی بات نہیں، خیر ہے. نہیں آپ بولیں جو آپ کے ذہن میں اشکال ہے. آپ نا تھوڑی سی چیزیں جلدی ہی ازیوم کر رہے ہیں میرے بارے میں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. نہیں ساحل صاحب تو اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے تو وہ بالکل دور کر دیو. وہ تمہیں پتا اگر میں ہوئی تو میں ڈائریکٹ پوچھ لینا، پتا ہے تمہیں. اور دوسری گل ہے
ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਓਪਨ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਟ ਕੇ وہ شاید بٹی اور ہے، وہ سمجھ لگ گئی مجھے جو سرکاری بٹی ہے۔ جی یہ کوئی اور السلام علیکم جی وعلیکم جناب سیدھی جٹ صاحب۔ اچھا وڑائچ صاحب وہ تو گلاں ہوندیاں رہنیاں، دیکھو ایتھے جنی دیر تک وہ نہیں ڈیبیٹ ہوندی سدھو صاحب اسی بیٹھے ہیں، اسی گل کرنی۔ اچھا سیدھی جٹ صاحب اٹوال صاحب، سیدھی جٹ صاحب اٹوال صاحب نے دو تر واری بولنا انہاں نوں ذرا جلدی تے انہاں نوں بولن دو پلیز۔ میرا کسے مرضی نال بنا نہیں انہاں نوں بولن دی جلدی ہوندی ہے، تہاڈا بھی انہاں نے اٹوال صاحب ماحول جڑا نا وہ اٹوال خراب صاحب کرنا ہوندا ہے، اس لیے بولدے نے۔ نہیں اٹوال صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہوندا۔ جی بولو اپنے گلاب جامن صاحب آہد بھائی نے اگر جماعت احمدیہ قبول کیتی ہے تے تسی یہ کہ مثال دیتی ہے کہ نشان 85 ویکھ کے انہاں جماعت احمدیہ قبول کیتی ہے۔ ایسے میں جاننا اللہ دے فضل نال انہاں نوں توفیق ملی ہے، مطلب نشان وہ 85 بذات خود موجود نے افضل وڑائے صاحب تے وہ آہد بھائی بہتر طریقے نال دس دین گے انہاں نوں، بہتر طریقے نال دس دین گے انہاں سوال نوں۔ آ گیا وہ خود موجود ہے عطاول صاحب میں جاننا نہیں اصل ہی خود موجود نے، اصل ہی میں انہاں نوں وہ خود ہی گل کر لینا، چلو چھڈو۔ میں ایک غلط فہمی دور کر دیا۔ یہو جے بندیاں نوں روک دے کیوں نہیں تسی؟ کہہ رہے کہ میں ہی ہوں لیکن ڈی پی میری چینج ہے، نیچے بول رہے میں ہی ہوں۔ ہاں جی ڈی پی آپ کی چینج ہے، مجھے پتا ہے جو بھی ڈی پی آپ عطاول صاحب چپ کر جائے یار، آپ سے کون بات لیکن کر یہ نشان 85 دینے کا کیا مطلب تھا؟ آہد بھائی آپ بتائیں مجھے کہ آپ نے لکھیا نشان 85 تہاڈیاں کتاباں 'ਚ لکھیا نا مچھلی یار۔ منڈی نہ یہ بناؤ۔ نام دسا کرن دے یار میں دے رہا ہوں نا، خود جواب دے رہا ہوں۔ آہد بھائی جو جواب دینے لگے پلیز نہ کریں میری طرف سے سب خاموش ہو جائیں، سب خاموش ہو جائیں، مچھلی نہیں بنا رہے ہیں۔ بڑی دیر سے میں ویٹ کر رہا تھا آپ دو بھائیوں کی۔ میں نے ایک منٹ طاہر صاحب، ایک منٹ صرف، میں نے یہ اس براڈ کے اوپر ڈیکورم ٹھیک ہونے دیں۔ اصل صاحب میں نے اس براڈ کے اوپر شاہد ڈیکورم ٹھیک ہونے بھٹی کا دیں۔ نام، میں نے شاہد بھٹی کا نام اس لیے براڈ کے اوپر نہیں لکھا، اگر میں لکھ دیتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ اس آپ لوگ جا سکتے ہیں، ایک ایک بندہ بات کرے، بات کر کے چپ ہو جائے۔ بھئی یہ میرا مدعا ہے، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، بات ختم ہے۔ یہ اوے تو انج کیوں کیا تو انج کیوں، اے نہیں ہوندا ایتھے، انج دی گل کوئی نہیں۔ تے شاہد بٹی صاحب نیچے آئے نے تے مینوں ایک سیٹ چاہیے تے مہربانی کرو۔ صاحب ایک مطلب کہ نیوٹرل آدمی ہیں۔ دوں گا اس کے بعد آپ لوگ میں گل ہو رہی ہے اپنے طاہر بھائی، آپ خود ہی بتا دیں انہیں کہ آپ کیوں ایم بی یو ہیں۔ اٹوال صاحب ڈیفرنٹ ہے ان کا، یہ چلنے دیں اس پہ مزید اٹوال صاحب ہر گل دا جواب ضروری نہیں ہوندا۔ لوگ اعتراض کرن گے، آہد جوان بالغ آدمی ہے، وہ اپنی مرضی نال جو کر رہا اسی عہدے تے دروگے نہیں لگے، کسی بندے نوں حق نہیں کہ بڑائی صاحب ایک منٹ دیجیے گا، معذرت میں دلچسپی نیچے چلا واسطے جاتا اگر ہوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں علمی بنیاد دے ہوتے کہ بھائی آہد صاحب آپ کس بات سے متاثر ہوئے، تو وہ جی افضل وڑائے صاحب آپ انہیں جواب دے لینے دے طاہر صاحب بولیں۔ جی اچھا، یہ چیز جو ہے یہ ملٹیپل ٹائمز ہو چکی ہے، ان فیوچر بھی بڑائی صاحب کی براڈ پہ ڈیفینیٹلی کوئی پوچھے گا سوال تو میں اس چیز کا جواب کھل کے دے سکتا ہوں۔ ابھی آئی تھنک سو کسی اور ڈیبیٹ کی طرف جا رہے ہیں براڈ، تو وہ میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، ایک منٹ میں بڑائی صاحب آپ کو بتا دیتا ہوں آگے۔ آپ نے کہا ہے کہ میں نے ایک براڈ لگائی جس میں میں نے فورسفلی لوگوں کو کہا کہ آئیں اوپر پڑھیں گے تو مائک دوں گا، تو میں اس پہ ایک منٹ وضاحت دینا چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں ضروری ہے۔ دیکھیں میں نے جان بوجھ کے آپ سے یہ سوال پہلے کبھی نہیں کیا، کیونکہ ایک تو ہماری ملاقات ون آن ون اس طرح ہوئی نہیں ہے کہ میں، اور دوسرا یہ بہتر ہے کہ آپ وضاحت کر دیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس بات کے اوپر سیکھ پا رہے ہیں۔ جی دیکھیں میں اس پہ نا ایک کلیئر کٹ چیز کر دیتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ ایٹ لیسٹ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور یہاں پہ میں زیادہ تر کسی بندے سے کوئی امید نہیں رکھتا کیونکہ یہ لوگ صرف نفرت کرنا جانتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ اگر احمدی ہوا بھی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی شخص کی دل آزاری ہو، آیا کہ وہ احمدی نہیں ہے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ اس دن یہ ہوا کہ یہاں پہ میرے سے سوال جواب ذیشان صاحب کر رہے تھے، تو میں نے فلو میں اب ڈیفینیٹلی میں اتنے زیادہ لوگ مجھے اکٹھے 5-6 لوگ میرے سے بات کر رہے ہیں،
انہوں نے میرے سے ایک سوال کیا جس میں میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں نام لیتے وقت میں نے علیہ السلام نہیں لگایا ساتھ میں، جو کہ ایک غلطی تھی میری جس کو میں آن نہیں کرتا، صرف وہ احتراماً ہم لگاتے ہیں. اور اسی پہ میں نے سوال جب پوچھا میں نے کہا بتاؤ نا قرآن میں کدھر ہے، تو اینی وے اس چیز میں مجھے اٹھا کے نیچے پھینکا گیا اور پورٹرے کیا گیا کہ میں پتہ نہیں ڈس ریسپیکٹ فلی جو ہے ایک نبی کا نام لے رہا ہوں، جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب وہاں پہ اب اور آلریڈی ایک اور یہاں پہ لمٹ لگائی گئی تھی جس کو میں ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کی براڈ ہے، اصول ہے کہ صلاۃ والسلام نہیں بھیجنا. ٹھیک ہے، مجھے منع کیا گیا، میں نے وہ گالی نہیں دو، تو میں نے اس کے بعد کیا ٹاپک چینج کیا، میں نے اپنا ویڈیو کیمرہ آن کیا، سامنے میرے پاس ایک گھر میں کاپی پڑی ہوئی ہے خلیفۃ الرابع کی، میں نے وہ سامنے لگا دی. میں نے کہا آج اس قرآن سے میرے سے کوئی بھی سوال کرو، میں قرآن کو کھولتا ہوں، مجھے وہ آیت دکھا دو. اگر تم لوگوں کو اتنا اعتراض ہے ابھی مجھے جواب دے دو، میں توبہ کر اپنا منہ بند رکھو نا، اپنے کام سے کام رکھو. نہ کرے یار، یار نہ یار کرے. بڑا ایسا میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ ان کی گندی زبان رکتی نہیں. آپ دونوں آپ اس کو سمجھائے نا، یہ یار ڈائریکٹ دونوں کیوں ہو رہا ہے؟ بس بات کرے ڈائریکٹ. طاہر یار ڈیسنٹلی کی بات کی جا سکتی ٹھیک ہے، نا. سوری میں بڑا ایسا نہیں صدو غصہ نہ کرو، اس نے جماعت احمدیہ میں گیا ہے نا، ہم نے کیا لینا دینا خلیفہ رابعہ سے؟ یار پلیز طاہر صاحب جی کو بات اچھا، میں وہاں پہ بڑائی صاحب تو میں نے اس کاپی کے اوپر جب خلیفۃ الرابع کا نام لکھا ہوا ہے، سر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا ہوا. میں آپ کو فوٹو بھیج دوں گا اور میں نے وہ آپ پہ بھی ہوگی. اور دیکھیں، اور جو ہے میں نے اس پہ اوپر آ کے کہا کہ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو یہ کاپی آ کے پڑھو، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. اور آتے ساتھ ہی ایک آپ کا بندہ ہے حذیفہ نام کا، آگے پتہ کیا کہتا ہے کہ اس میں تو تبدیلی ہو گئی ہے. اور جہاں سے گرما گرمی شروع ہوئی، میں نے کہا تم لوگ مطلب خدا کا وعدہ اسے جھوٹا کہہ رہے ہو. اللہ نے جب حفاظت کا ذمہ لیا تھا، ہاؤ اٹس پاسبل کہ اس قرآن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ بھی قرآن سے دکھا دو، اپنی کاپی لے آؤ، اسے دکھا دو کہ کیسے قرآن میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو میں نے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح فورسفلی کسی سے نہ پڑھوایا. یہ ان کا کام ہے زبردستی لوگوں سے کلمہ رکوانا، پڑھنے سے روکنا اور زبردستی پڑھوانا بھی. جی آپ کی بات آ گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سیم سے بول کر ابھی دوسرے کو موقع دیں. سدھو جٹ صاحب آپ بات کریں. جی سدھو جٹ صاحب، سدھو جٹ بھائی، جی ہیں. آپ کا نام اچھا میرا ایک چھوٹا سا جی سوال آ گئے ہے. ہیں سدھو جٹ صاحب، واپس آ گئے ہیں. سدھو جٹ صاحب واپس آ گئے ہیں. جی سدھو جٹ صاحب مائک اوپن کریں اور بات کریں. اچھا جی دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس طرح کے، جو میں کسی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ یہاں پہ کسی نے میرا نام لیا ہے، بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر جہنم میں جانا چاہتا ہے نا اور اپنے آپ کو آگ میں جلانا چاہتا ہے اپنی آخرت میں، تو بھائی یہ اس کو ایک دو دفعہ آپ نے جب پیغام دے دیا کہ وہ غلط راستے پہ، تو آپ نے حجت تمام کر لی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس بندہ، یہ جو ابھی میں تو خیر اس کا نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ اس قابل نہیں ہے، اس بندے نے اگر یہ براڈ لگائی نا تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ جو لوگ اگر پہلے کوئی 10 لوگ اعلان پہ بھیجتے تھے نا، اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کوئی 100 150 ہزاروں لوگوں نے، میرا خیال ہے کوئی 20 ایک براڈے تو مجھے پتا ہے جنہوں نے لگا کے نا ہر ایک کا اوپر چڑھ لانت ڈال پھر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ جو لوگ کرتے ہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر بالکل تھوڑے سے ہیں. کتنے ہیں یہ؟ میرا خیال ہے آپ پوری ٹک ٹاک پہ کاؤنٹ کر لیں، 150 200 300 350 400، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن آپ ان کی براڈوں پہ جا کے دیکھیں، آپ کو ہر دفعہ ہر روز نئی نئی آئیڈیا، نئے نئے لوگ نظر آتے ہیں جو اوپر چڑھ کے، بے شک ان کے پاس علم ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے وہ جو ان کا ماننے والا ہے اس کے اوپر لانتے ہیں اور اس کو کذاب دجال بولتے ہیں. تو ان چیزوں سے وڈائد صاحب یا بھائیوں کو فرق نہیں پڑتا، اس لیے ان لوگوں کو امپورٹنس دے ہی نہ. سدھو صاحب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. بھیجدا وہ کدی تعلیمات عمل کرتا ہے. صاحب ان کو بات میری گل پوری نہیں ہوئی، وہ میں کام مطلب رکھتا. کہ دجال تے کذاب کہہ رہا تے تسی افسر وڈائر صاحب اینو روک تینوں دیا کس ہے. طرح پتہ ہے میں تواڈی تینوں غیر کس طرح ضروری کہہ رہا ہوں. سدھو جٹ صاحب غیر ضروری تینوں کس طرح اگر
کرو گے تے اگوں کوئی گال کٹ دے گا یا کوئی شاتمیت کر دے گا اودی ذمہ داری میں اس واسطے نہیں کردا ورنہ ایک کوئی ایک منٹ میں کسی کا نال ہے سدھو جٹ بھائی ایک سیکنڈ دے ایک منٹ وڑائچ صاحب ان پرووکڈ لان تان دا کوئی جواز نہیں اگر کرو گے اگر کوئی شاتمیت تو کر گے تو پھر تواڈے تے آئے گی نہیں میں پھر مائک لا لا کی مطلب شاتمیت کر دین کے تواڈے تے آئے گی میری گل سنو میں مائک لا لا سر اگر اسی ان پرووکڈ لان تان کرنے ہیں جدی کوئی وڑائچ صاحب پلیز میں اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہوں نا مجھے کرنے دیں کریں آپ پھر پلیز جزاک اللہ دیکھیں جب طاہر صاحب جو بات کر رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ ہماری اس کاپی کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے اس چیز اور وہ مانتے بھی ہیں اور اس کا اظہار بھی کیا اگر سدھو نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا ہے تو اس میں کون سا ایسا اتنی بڑی مطلب توپ لگ گئی ہے ان کو کہ اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا لہٰذا یہاں پہ بہت جو ہے نا وہ گہما گمی ہو جائے گی شاتمیت ہو جائے گی یہ کون سا طریقہ ہے انہوں نے اگر اظہار کیا ہے تو اس میں بھی تو جی ابھی سدھو جٹ صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں تو بعد میں اٹھوال صاحب کو میں موقع دیتا ہوں اٹھوال صاحب ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں جی میں دوں گا جی دیں گے جی سدھو صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی ہے بس یہی میں نے اتنا ہی کہنا تھا کہ یار ان لوگوں کو اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی ہے بس بات ختم اور باقی وڑائی صاحب میں تانوں ایک گل دس رہا کہ جی فلان ہو جائے گا ٹین ہو جائے گا انہاں دا کب کیڑا بندہ جڑا انہاں جو شاتمیت نہیں کردا ذرا کوئی منہ کھولے انہوں چوک کے تھلے مارو کر کے دیکھیں اگر کوئی کرے گا یہاں پہ تو یہاں پہ بیٹھے گا ختم ہاں وہی شاتمیت ہوئے انہوں چوک کے تھلے مارو بالکل اچھا جی اس کے اچھا ٹھیک ہے اچھا اٹھوال صاحب اب آپ کا باری ہے آپ اپنا مائک کھولیں اور بات کریں جو بھی آپ نے کرنی ہے اٹھوال صاحب بات یہی ہو رہی تھی کہ جب اس نے غلط الفاظ مرزا صاحب کے بارے میں استعمال کیے تو میں نے اسے روکا تو میں نے یہی کہا ہے کہ آپ کس کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہوں انہوں نے کسی کو دجال اور کذاب کہا ہو تو یہ کہنا یہ کہہ رہے کہ آپ اتنے سے ہو آپ کے روز جا کے براڈز پہ لوگ ایسے کرتے ہیں ہم تو بھائی افضل وڑائچ صاحب کی براڈز پہ آئے ہیں ان کی دعوت پہ آئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر نہ تو ہم نے کوئی مائک کھول کے بات کی ہے جب اجازت ملتی ہے بات کرتے ہیں جی وہ گلاب جامن صاحب نے کوئی بات کی تو اس پہ میں نے کمنٹ کیے تھے تو طاہر بھائی نے تو خود ہی بتا دیا کہ اپنا انہوں نے کیسے جی سن لیا ان کا سن لیا آپ اپنی بات کریں جی یہی کہ سدھو صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جب کسی سے بات کرتے ہیں محفل میں تو کوئی نہ کوئی لحاظ رکھتے ہیں گفتگو کا تو پھر ایسے گالیاں دینے سے آگے سے بھی گالیاں پڑ سکتی ہیں نا ٹھیک ہے سوچ سمجھ کے بات اٹھوال صاحب اس کے اوپر ہم جو ہے نا گفتگو کریں گے لیکن میں باقی ذرا دوسرے باپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھ لوں اگر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ نے جو بات یہ کی کہ اگر سدھو نے یہ کہا ہے کہ لعنتیں ڈالتے ہیں یا کذاب اور دجال کہتے ہیں تو کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کسی کو کذاب کہنا یا کسی کو دجال کہنا یا کسی کے اوپر لعنت ڈالنا یہ بذات خود ایک گالی ہے آپ اس کو گالی تصور کرتے ہیں جی اٹھوال صاحب بار بار آپ یہی باتیں دہرائیں گے تو میرا ادھر بیٹھنا جو ہے نا وہ پھر فضول ہی افضل ہے ٹھیک ہے بس تو میں جی کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتے ہیں یہ الفاظ جی اٹھوال صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی آپ نے خود کہہ دیا کہ میں یہ باتیں نہیں سننا چاہتا میں چپ کر جاتا ہوں تو پھر آپ چپ کر جائیں نا ابھی باقی بھائی کو موقع دیں وہ ایک اٹھوال صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ گلاب جامن نے بات کی ہے نشان 85 کی تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں 85 کی تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نشان 85 ہو گیا پینشن کا حوالہ ہو گیا کوکو وائن ہوگی یا اور بھائی بات تو مکمل کرنے دینا اگر ایسے کوئی حوالے ہیں اگر ہم نے اپنی طرف سے لکھے ہیں جی نہیں ان کو بات تو کرنے دینا اگر وہ مطلب ایسی بات کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے تو پھر ان کو ضرور روکیں آپ میں ان کو خود روک دوں گا آپ بات کریں سیم صاحب اپنی بات کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے حوالے اگر ہم دیتے ہیں تو ان کی کتابیں پڑھ کے دیتے ہیں نا تو اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے ہم تو ان کی کتابیں آگے رکھتے ہیں اور یہ لوگ غصہ کر جاتے ہیں جی میں نے یہ کہنا تھا ٹھیک ہے اچھا جی گلاب جامن صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اٹھوال صاحب آپ نے اگر ایک منٹ گلاب اٹھوال صاحب اگر آپ نے کراس کویشچننگ یا جواب ایک دوسرے کو دینے ہیں تو مجھے بتا دیں میں آپ کو موقع دے دیتا ہوں پورا موقع دے دیتا ہوں آپ لوگ ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہی تو ایشو ہے کہ
آپ اگلے کی بات سن کے اس کے اوپر ریئیکشن بھی دینا چاہتے ہیں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی بات کا جواب بھی دوں، پھر جب جواب الجواب چلتا ہے تو پھر آپ